اور جس طرح ہمارے موجودہ آرمی چیف فیلڈ مارشل صاحب نے اپنے متعدد تقاریر میں گفتگو میں یہ نشاندہی کی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ ہمارے ریاستی اداروں کے اندر دہشت گردی کی جڑوں کی صحیح شناخت پیدا ہوئی ہے، جس کا اظہار کیا ہے۔ شناخت تو شاید پہلے بھی تھی، لیکن اس کا اظہار نہیں کرتے تھے، کیونکہ دہشت گردوں کو ہمیشہ اپنا بیٹا کہتے تھے، اچھے اور برے میں ان کو تقسیم کرتے تھے، قومی سرمایہ ان کو کہا جاتا تھا، اور بہت سارے نرم گوشے سیاستدانوں کے اندر اور اداروں کے اندر ان کے حامی موجود تھے۔ لیکن اب جو ریاست نے موقف اختیار کیا ہے موجودہ فیلڈ مارشل صاحب کی قیادت میں، وہ یہ ہے کہ یہ خوارج ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کی نظریاتی بنیاد ہمارے اداروں کے ہاتھ میں ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ نظریاتی طور پر یہ کہاں سے خوراک حاصل کرتے ہیں۔ لیکن خوارج وہی نہیں ہے جو بندوقیں اٹھا کر آتے ہیں، اصل خوارج وہ ہیں جو ان کی تربیت کرتے ہیں۔ اصل خوارج وہ مدرسے ہیں، ان کے معلمین ہیں، وہ مفتی ہیں تکفیری، جو ان کو اس طرح کی تعلیمات دیتے ہیں اور انسانیت کشی کا ان کو جواز دیتے ہیں۔ یہ دراصل اصل سرغنے خوارج کے یہ ہیں، یہ آگے مہرے ہیں خوارج کے جو حملہ کرتے ہیں چھونیوں پر یا فوجی جوانوں کے اوپر۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب بھی ہم، آرمی چیف صاحب نے بہاولپور میں اپنی گفتگو میں یہ حوالہ دیا ہے کہ جب بھی ہم خوارج کے خلاف یا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی تیاری کرتے ہیں تو ایک منظم گٹھ جوڑ دہشت گردی کی حمایت میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور انہوں نے اس کو کھول کے بیان کیا ہے، یعنی سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں اور مذہبی طبقات اور مفتیان، یہ سارے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں۔ اور اس کی واضح مثال آپریشن عزم استحکام ہے کہ جب حکومت نے اور فوج نے یہ ارادہ کیا تھا 2 سال پہلے کہ ہم فیصلہ کن آپریشن کرتے ہیں ضرب عزم کی طرح، تو اس وقت یہ سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن میں تھیں اور مذہبی جماعتیں ساری کھل کے سامنے آ گئی کہ آپریشن ہم نہیں کرنے دیں گے، اور انہی کی طرف اشارہ تھا آرمی چیف کا۔ لیکن اس منظم گٹھ جوڑ کو توڑنے کے لیے حکومت نے یا ریاستی اداروں نے کوئی عملی قدم نہیں کیا، یعنی ان سیاسی جماعتوں کو دہشت گردی کا حامی اور پشتیبان ہونے کی وجہ سے اور منظم گٹھ جوڑ بنا کر دہشت گردوں کی حمایت کی وجہ سے ان سیاسی تنظیموں کو کل عدم قرار نہیں دیا گیا، ان پہ پابندی نہیں لگی، اس جرم میں ان پہ کوئی مقدمہ نہیں قائم کیا گیا اور اس جرم کا انہیں ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا، جبکہ یہ کہا گیا ہے کہ منظم گٹھ جوڑ سیاسی مذہبی موجود ہے۔ اسی طرح مذہبی وہ تنظیمیں جو ہمیشہ دہشت گردوں کے پیچھے آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور انہیں باقاعدہ پارلیمان میں بٹھایا جاتا ہے، سینٹ میں ان کو سیٹیں دی جاتی ہیں، یہاں بیٹھ کر وہ دہشت گردوں کے تحفظ دیتے ہیں، ان کے خلاف ریاستی ادارے قدم نہیں اٹھاتے۔ اگر انہیں کنٹرول کریں اور میدانی بندوق بردار ان کے مہرے ان کے مقابلے کے ساتھ ساتھ ان کو روکنے کے ساتھ ساتھ اگر یہ سرغنے ان کے روکے جائیں تو پاکستان میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہمارے ریاستی بیانیے میں واضح ہے کہ انہیں اندازہ ہے کہ کون کون اور کہاں کہاں بیٹھ کر وہ دہشت گردی کی مدد اور حمایت کر رہے ہیں۔ بہرکیف یہ بہت دردناک موضوع ہے پاکستان کا، تکلیف دہ، پاکستان کو مسلسل کمزور کیے جا رہا ہے اور اثر انداز ہو رہا ہے ہر چیز کے اوپر، لیکن مؤثر اور فیصلہ کن کارروائی کا ابھی تک انتظار ہے۔ اور جن سیاسی جماعتوں نے دہشت گردوں کی پشتیبانی کی ہے، جنہوں نے افغانستان سے لا کے انہیں پاکستان میں جگہ دی ہے، جن ریاستی اداروں نے تائید کی ہے، جن مذہبی طبقات نے تائید کی ہے، انہیں مجرم نہیں ٹھہرایا جاتا اس کا، اور صرف بندوق بردار جو دراندازی کرتے ہیں انہیں ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے اور انہی کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ لیکن یہ جو میزبان بنے ہیں تو ظاہر یہ پشتیبان ہیں، لانے والے یوں تو نہیں انہیں لا کے اب فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی بھی ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کو تحفظ ہر طرح کا دیتے ہیں۔ خصوصاً یہ منظم گٹھ جوڑ اتنا مضبوط ہے کہ افواج یا فورسز ان کے خلاف فیصلہ کن کارروائی نہیں کر پا رہے ہیں، یعنی ان کی جڑیں مضبوط ہیں۔ اب وہ بھی واضح کرنا چاہیے حکومت کو یا میڈیا کو کہ کیوں اتنے مضبوط ہے یہ منظم گٹھ جوڑ آرمی چیف صاحب کے بقول، جس کو حکومت یا افواج ہاتھ نہیں لگا سکتی اور اس کے خلاف مؤثر کارروائی نہیں کر سکتی۔